السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پنجاب کانگریس میں وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کے درمیان چل رہی رساکشی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس اعلیٰ کمان اس موضوع پر کوئی آخری فیصلہ لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس درمیان کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر اپنے حامیوں کو یہ کہہ کر کہ میں ایک فوجی ہوں اور میں کبھی جنگ کا میدان نہیں چھوڑتا، واضح کر دیا کہ وہ لڑائی نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ ہفتے کی رات کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنے حریف اور پنجاب کانگریس کے سابق صدر پرتاپ سنگھ باجوہ کے ساتھ ہی اسمبلی اسپیکر رانا کے پی سنگھ اور کابینی وزیر رانا گرمیت سنگھ سوڑی سے اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ممبئی میں پچھلے 3 دن سے جاری بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ اتوار کی صبح میٹروپولس کے علاقے چیمبور بھارت نگر میں دیوار گرنے سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ دیوار گرنے سے آس پاس کے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ملبے میں دب کر اب تک 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب وکرولی میں بھی ایک منزلہ مکان کے گرنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ یہاں بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ NDRF کی ٹیم چیمبور میں موقع پر موجود ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ NDRF کے مطابق 16 افراد کو بچا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی مزید افراد کے ملبے میں پھنسے رہنے کا خدشہ ہے۔ بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے بچاؤ کے کاموں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ حکام کے مطابق مٹی کے ٹوڑے گرنے کی وجہ سے دیوار گر گئی ہے۔ شدید بارش کے بعد اس علاقے میں ٹوڑے گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ-19 کے 41,157 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ کے 42,004 مریض پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ اب تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 3,02,69,796 مریض بازیاب ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں سرگرم کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ وبا کی وجہ سے 518 افراد کی موت ہوئی ہے۔ دہلی سے منسلک ہریانہ پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ پلوال پولیس نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کے معاملے میں ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت امبالہ کے رہائشی سریندر کے طور پر کی گئی ہے۔ سریندر پہلے ہندوستانی فوج میں تعینات تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس میں شامل ہو گیا تھا۔ ملزم سریندر ہریانہ کے امبالہ کے وندلا انکلو گاؤں کا رہنے والا یہ شخص واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ اطلاعات پاکستان کو بھیجتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص کسی خاتون دوست کے جال میں پھنس گیا اور ہر مسلسل خفیہ اطلاعات لیک کرنے لگا۔ فیس بک کے ذریعے سے یہ خاتون کے رابطے میں آیا تھا۔ ملزم ضلع پولیس دفتر میں گارڈ کی ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ اس کے پاس سے 2 موبائل بھی برآمد ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ہفتے کے روز ملاقات کی۔ وزیر اعظم دفتر کی طرف سے اس ملاقات کی اطلاع دی گئی۔ شرد پوار کے دفتر کی طرف سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم مودی کی رہائش گاہ پر ہوئی یہ میٹنگ 57 منٹ تک چلی۔ فی الحال یہ جانکاری سامنے نہیں آئی کہ اس میٹنگ میں کن موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کچھ ہی روز قبل انتخابی پالیسی ساز پرشانت کشور نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی وڈرا سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد خبر آئی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں شرد پوار کو صدر جمہوریہ کے امیدوار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ مہاراشٹر کی سیاست کے سینئر لیڈر نے اس کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اب مودی اور پوار کی ملاقات نے مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے۔ قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اتر پردیش کے انسدادی دہشت گردی دستے نے گزشتہ شام مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاریاں تبدیلی مذہب کیس میں کی گئی ہے۔ اتر پردیش ATS کا دعویٰ ہے کہ محمد عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کر کے اس نے تبدیلی مذہب کی ایک بڑی سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ UP ATS اس سلسلے میں اب تک کئی نو مسلم افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ ناگپور سے حراست میں لیے گئے افراد میں سے بھی 2 افراد کے تعلق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ نو مسلم ہیں۔ مقامی پولیس کی مدد لے کر 3 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد اتر پردیش پولیس انہیں لکھنؤ لے جانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے لیے ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے انہیں جلد ہی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ہریدوار ضلع میں ذبح پر پابندی اور سلاٹر ہاؤس بند کرنے کے اتراکھنڈ حکومت کے فیصلے کی آئینی حیثیت کے تعلق سے اٹھے سوالات پر ہائی کورٹ نے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ کورٹ نے ریاستی حکومت کی فہمائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی سماج کیسا بھی ہو، اس کا اندازہ اقلیتوں کے ساتھ کے برتاؤ سے لگایا جاتا ہے۔ ہریدوار میں ذبح پر پابندی کے خلاف داخل کردہ پٹیشن سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹس RS چوہان اور جسٹس آلوک کمار ورما کی بینچ نے مزید کہا کہ جمہوریت کا مطلب ہی اقلیتوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ ہریدوار میں لگائی گئی پابندیاں یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ حکومت شہریوں کے معاملے میں کس حد تک فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ کورٹ نے تسلیم کیا کہ پٹیشن میں کئی بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر ریاستی حکومت کے فیصلے کا آئین کو
روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی اور انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی نے مرحوم دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو سے ان کی رہائش گاہ واقع باندرا پر ملاقات کر کے اظہار تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر مختار عباس نقوی نے سائرہ بانو سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دلیپ کمار کی قومی اور سماجی خدمات کا اعتراف کیا، جبکہ ظہیر قاضی نے کہا کہ دلیپ صاحب انجمن اسلام کے طالب علم تھے، جو انجمن اسلام کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انجمن اسلام کی خواہش ہے کہ انہیں بھارت رتن کے خطاب سے نوازا جائے۔ ساتھ ہی نقوی سے درخواست کی ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے اس تعلق سے گفتگو کریں تاکہ دلیپ صاحب کو بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا جائے۔ ڈاکٹر ظہیر قاضی نے یہ بھی کہا کہ انجمن اسلام اسکول باندرا کے ہال کی تجدید کا کام مکمل ہونے کے بعد اس ہال کو دلیپ صاحب سے منسوب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دلیپ صاحب کی یاد میں میوزیم قائم کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ مختار عباس نقوی نے دلیپ صاحب کو بھارت رتن کے خطاب سے نوازے جانے کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کی جانب سے آبادی پر کنٹرول کی پالیسی پر زور کے درمیان سینئر کانگریس لیڈر ششی تھرور نے الزام لگایا ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے بی جے پی کی نیت سیاسی ہے اور اس کا مقصد ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانا ہے۔ سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ آبادی کی بحث بالکل گمراہ کن ہے اور فرسودہ ہے، کیونکہ بیشتر ہندوستانی ریاستوں نے مناسب شرح تولید حاصل کر لی ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے تھرور نے کہا کہ اگلے 20 سال میں ہندوستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بڑھتی ہوئی آبادی نہیں بلکہ عمر رسیدہ افراد کی آبادی سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمران جماعت ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے ایک تنگ نظر مخفی مقصد کے تحت یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 3 ریاستیں جہاں کی حکومتیں آبادی کم کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ اتر پردیش، آسام اور لکشدیپ ہیں، جہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ اشارہ کس جانب ہے۔ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے مسلسل دوسرے سال محدود پیمانے پر حج کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور 60,000 منتخب عازمین حج اتوار کو مناسک حج کا آغاز کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے شہری اور مملکت میں رہنے والے مختلف ملکوں کے حامل افراد پہنچنے اور کورونا وائرس پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے طواف کعبہ کیا۔ اتوار کو سعودی عرب میں 8 ذی الحجہ ہے۔ اتوار کی صبح یہ خوش نصیب مسلمان میدان مینا میں جمع ہوئے۔ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر احتیاطی پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اس عازمین حج کو پیر کو وقوف عرفہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ کورونا کی وبا کے سبب رواں سال حج میں شرکت کو مملکت میں ان شہریوں اور غیر ملکی مقیمین تک محدود رکھا گیا ہے جنہوں نے کووڈ-19 ویکسینیشن کرا لی ہے۔ سعودی عرب میں اب نماز کے اوقات کے دوران دکانیں اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی ایوان بائے صنعت و تجارت کے سربراہ کی جانب سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں تمام تجارتی مراکز اور کاروباری سرگرمیوں کو اوقات نماز کے دوران کھلے رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایوان صنعت و تجارت کے سربراہ اجلان بن عبدالعزیز الجیلان کا کہنا ہے کہ یہ خریداری کے تجربے خریداروں اور گاہکوں کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جاریہ سال گنیش اتسو تقاریب کا 10 سپٹمبر سے آغاز ہوگا اور 19 سپٹمبر کو مورتیوں کا وسرجن ہوگا۔ گنیش اتسو سمیتی نے کہا کہ 10 روزہ تقاریب کے دوران کورونا قواعد کا خیال رکھا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گنیش اتسو سمیتی جنرل سیکریٹری بھگونت راؤ نے کہا کہ تمام پنڈالوں میں کورونا قوانین کا لحاظ رکھا جائے گا۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مورتیوں کے وسرجن کے موقع پر بھی سماجی فاصلے کے اصولوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تقاریب کا اختتام 19 سپٹمبر کو ہوگا۔ بھگونت راؤ نے پنڈال آرگنائزروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مورتیوں کی اونچائی پر کوئی مقابلہ بازی نہ کریں بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کورونا پروٹوکول اور قواعد پر پوری طرح سے عمل کیا جائے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے سینئر قائد و رکن راجیہ سبھا ڈی سرینیواس نے حیرت انگیز ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی میں ہیں۔ ان کے ایک فرزند ڈی اروند بی جے پی رکن پارلیمنٹ ہے، دوسرے فرزند سابق میئر ڈی سنجے کانگریس میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ خود ٹی آر ایس میں ہیں اور ایک فرزند بی جے پی میں اور دوسرے فرزند کانگریس میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اس پر ڈی سرینیواس نے کہا کہ وہ خود کون سی پارٹی میں ہیں اس کا انہیں خود علم نہیں ہے۔ رہی ان کے بچوں کی بات، میرے دونوں بیٹے میرے 2 آنکھ ہیں، وہ کسی بھی پارٹی میں رہیں عوامی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ ان کی یہی خواہش ہے۔ انہیں ٹی آر ایس سے کوئی دعوت نامے وصول نہیں ہو رہے ہیں اور نہ کسی پروگرام یا اجلاس میں طلب کیا جا رہا ہے۔ میں ٹی آر ایس کا رکن راجیہ سبھا ہوں یا نہیں، یہ سوال چیف منسٹر کے سی آر سے کیا جائے۔ شہر حیدرآباد میں ہفتے کی رات تقریباً 1 گھنٹہ تک موسلادھار بارش ہوئی۔ دن بھر موسم صاف رہا اور کہیں بھی بارش کی اطلاع نہیں تھی، تاہم شام ہوتے ہی ابر آلود ہو گیا اور رات 8 بجے کے قریب بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد یہ بارش تیز اور موسلادھار ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی بارش کے نتیجے میں شہر میں کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور پرانے شہر میں کچھ مقامات پر برقی سربراہی میں خلل کی بھی اطلاعات ہے۔ رات کے اوقات میں مصروف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک میں بھی خلل پیدا ہوا، تاہم پانی کی نکاسی اور برقی بحالی کے فوری اقدامات کیے گئے۔
اب جب کہ کورونا انفیکشن کی شدت میں کمی آئی ہے، آئی ٹی دفاتر میں اپنے ملازمین کو دفتر طلب کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اب بھی مکمل اسٹاف کو دفتر بلانا آسان نہیں ہوگا، تاہم کئی دفاتر میں 30% ملازمین کے ساتھ کام کا آغاز کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس میں کچھ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی سہولت اب بھی فراہم رہے گی۔ حکومت تلنگانہ نے دوسری جانب مختلف کمپنیوں، آئی ٹی ورک ایکٹیو سسٹم ذمہ داران اور دوسروں سے مشاورت شروع کر دی ہے تاکہ ان میں دفاتر سے کام کاج کو بحال کرنے ان میں اعتماد پیدا کیا جا سکے۔ چونکہ ریاست میں ٹیکہ اندازی مہم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ایسے میں کئی ملازمین نے ٹیکے کے دونوں خوراک حاصل کر لیے ہیں۔